اپنی نصیحت کے واسطے خداوند کے مقدس کلام کو کھولیں گے۔ اگر آپ کے پاس بائبل نہیں ہے تو آپ کے پاس جو ہے موبائل پر آپ کے پاس خدا کا کلام ہوگا، کھولیے اس کو، خدا کے کلام کو۔ بڑی مشہور اور سادہ ایک جو ہے وہ پڑھیں گے، لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 15واں باب، اس کی 4 آیت سے خداوند کا زندہ کلام پڑھیں گے۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں، تم میں کون سا ایسا آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں؟ کتنی بھیڑیں؟ اور ان میں سے ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتا نہ رہے، پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندھے پر اٹھا لیتا ہے اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا اور کہتا ہے میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ خداوند کے زندہ اور اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ بائبل مقدس میں جہاں کلیسیا کو، خاندانوں کو بہت سے ٹائٹل دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک ٹائٹل ہمیں یہ بھی ملا ہے کہ ہم خدا کی کیا ہیں؟ بھیڑ ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح ہمارا چرواہا ہے اور ہم اس کی کیا ہیں؟ بھیڑ ہیں۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے اور یہ ہے بھی بات کہ بھیڑ جو ہے، شیپ جو ہے، یہ سٹوپڈ ہوتی ہے۔ سٹوپڈ کیا کہتے ہیں؟ یہ بے وقوف ہوتی ہے، یہ باتوں میں آ جاتی ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے، خدا نے ہمیں شیر سے نہیں تشبیہ دی، خدا نے ہمیں چیتے سے نہیں تشبیہ دی، خدا نے ہمیں کوئی اور خونخوار سے کیا نہیں دی؟ کس سے دی ہے؟ بھیڑ سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ کہیں گے آ میرا چیتا ہی، انہوں نے پتہ ہے ایک ہی کرے گا، اے پھاڑے گا، کی کرے گا؟ پھاڑے گا۔ اور آج کئی چیتے ہے بھی جو جڑے کی کر دینے؟ پھاڑ دینے، پرستش بھی کر دینے، کلام بھی سن دینے تے سناؤں دے بھی نہیں، تے پر کی کرنگے؟ کتے نہ کتے انہوں نے جتھے موقع مل گیا نال ڈانگ بھی انہوں مار دینا ہے۔ لیکن کیا خوبصورت بات خدا کے کلام میں ہے کہ خدا نے کہا ہے تم میری بھیڑ ہو یا بھیڑے ہو۔ آمین آمین۔ بھیڑ کے لیے کچھ نفسیاتی یا بھیڑ میں کچھ ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جو سب لوگ نہیں جانتے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بھیڑ کہا۔ یہ جو ہم نے تمثیل پڑھی ہے، اس کے 4 حصے ہیں۔ عام طور پر جب کلام سنایا جاتا ہے تو ان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 اس کو یہ تقسیم کیا جاتا ہے، بھیڑ کھو گئی۔ کیا ہو گیا جی؟ بھیڑ کھو گئی۔ نمبر 2 یہ کیا جاتا ہے کہ بھیڑ کو جو ہے وہ تلاش کیا جاتا ہے، بھیڑ کو جو ہے وہ ڈھونڈا جاتا ہے۔ تو سیکنڈ پارٹ ہے بھیڑ ڈھونڈی جا رہی ہے۔ اس کا 3rd پارٹ یہ ہے کہ بھیڑ مل گئی۔ کیا ہو گئی؟ بھیڑ مل گئی۔ اور 4تھا اس کا پارٹ یہ ہے کہ اب خوشی کرو اور خوب انجوائے کرو کیونکہ بھیڑ کیا ہو گئی ہے؟ مل گئی۔
تو یہ عام طور پر ان 4 حصوں میں اس تمثیل کو جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں، لیکن آج میں اس پر بات نہیں کروں گا۔ آج یہ ہے کہ ایک بھیڑ جس کو ہم شاید صرف یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بھولی بالی ہے۔ کبھی آپ نے پیڑ نو سنگ مار دیا ویکھیا کسے دوجی نو؟ کیوں پر صاحب جی مار دی ہے؟ نہیں، کیونکہ بھیڑ کی طبیعت نہیں۔ بھیڑ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھیڑ ایک ایسی بھیڑ ہوتی ہے کہ اس کی یہ عادت ہے، یہ بولی بالی اس لیے ہے کیونکہ یہ بہت دفعہ اس لیے مشکل میں پڑ جاتی ہے کیونکہ جب اس کو چارہ مل جاتا ہے تو یہ چارے کو کھاتی رہتی ہے، پانی پیتی ہے، چارہ کھاتی ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا باقی جو بھیڑیں ہیں وہ کیا نکل گئی ہیں، آگے نکل گئی ہیں۔ تو یہ بھی جو اس کی ریسرچ سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ اس لیے رہ جاتی ہے کیونکہ وہ دھیان کتنے ہوندا ہے، ہم اس پر بھی آئیں گے۔ لیکن یہ بھیڑ کا ہے، لیکن یہ بھی دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ جو بھیڑیں ہوتی ہیں، یہ بھیڑیں ایک بھیڑ کم از کم 2000 بھیڑوں کو اپنے مائنڈ میں رکھ سکتے ہیں۔ کتنے؟ اور ان کی شکلوں کو پہچانتی ہے، یعنی کہ ان کی ایک ایک شکل سے کیا ہے واقف ہے۔ پھر ہمیں بھیڑوں کے بارے میں یہ بھی علم ہوا ہے کہ بھیڑ جو ہے ان میں سے ایک لیڈر ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اور آپ چونکہ ہمارا تعلق گاؤں سے رہا ہے، ہم زمیندار لوگ رہے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کا ہم نے دیکھا ہے اور غور بھی کیا ہے، اور پھر ہم نے مختلف کتابوں میں جو خدا کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پر سرچ کر کے جو ہے وہ کیا ہے، تو ہمیں اس کا علم ہے کہ یہ بھیڑیں جو ہوتی ہیں ان کے اندر ایک خاص خوبی ہوتی ہے کہ سب لیڈر نہیں ہوتی۔ کتنے نہیں ہوتی؟ سب لیڈر نہیں ہوتے۔ اگر یہاں سب لیڈر ہوں تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ اور یہاں بھی میں آپ کو یہ بھی کہوں، جس چرچ کے اندر، جس کلیسیا کے اندر ایک شخص کی جو ہے اس کو لیڈر سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، پھر وہ بھیڑیں، وہ چرچ کیا کرتا ہے؟ ترقی کرتا ہے۔ تو یہ بھیڑوں میں بات یہ ہے کہ ان میں ایک لیڈ کرتی ہے، اور پھر بھیڑوں کے بارے میں یہ بھی آپ پڑھتے ہیں، اور یہ بڑی مشہور مثال ہے بھیڑ چال۔ کیا جی؟ بھیڑ چال کیا ہوتی ہے؟ ایک بھیڑ اگر ڈگ بھی پانی چ پچھلیاں نہیں ویکھنا، اونا دڑم کر دیا کیا کرنا ہے۔ یہ بھیڑ کے بارے میں ہے۔ لیکن آج میں 3 باتیں آپ کی روح تک لانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو بھیڑ کہا، اور یہ تمثیل دراصل 3 تمثیلیں ہیں جو اس چیپٹر کے اندر کہی گئی، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے کہ ہم ان پر بات کریں، لیکن یسوع مسیح نے یہ تمثیل آخر میں کہی کیوں؟ جب آپ پہلی آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے سب محصول لینے والے اور گنہگار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی کیا کریں؟ باتیں سنیں۔ اور فریسی اور فقیہ بڑبڑا کر، کچھ بڑبڑا بھی پڑھتے ہیں، تو بڑبڑا کر کہنے لگے کہ یہ آدمی گنہگاروں سے ملتا ہے اور ان کے ساتھ کھانا۔ تو کتنے اعتراض تھے ان کو؟ یسوع پر کتنے اعتراض تھے؟ 2 اعتراض تھے فقی اور فریسیوں کو، جو مذہبی تھے، اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے تھے، کلام کے اس وقت بڑے گہرے یہ لوگ تھے۔ فریسی جو تھا فرقہ اور تھا، اور جو فقی تھے وہ اور تھے۔
फकी जो थे वो कलाम के बारे में बड़ा थे, और फरीसियों को ये बड़ा था कि हम बहुत पाक लोग हैं। तो जब यीशु मसीह कमजोर लोगों को, गुनहगारों को मिलता था तो उन्हें बड़ा क्या होता था, त्रास होता था। और वो कहते थे, क्योंकि उनके दिल में था वो ते माड़े बंदे दा सलाम नहीं सी कबूल करते, बल्कि अगर कोई ऐसा शख्स उन्हें सलाम करे वो चुप करके गुजर जाते सी। उन्हां दे दिल च सी इन्हां दा सलाम मनना भी सानू की कर देगा, नापाक कर देगा। लेकिन यीशु मसीह गुनहगारों से क्या करता था, मिलता था। और एक और उनको एतराज था, यीशु मसीह सिर्फ गुनहगारों से नहीं मिलता था, वो उनके साथ खाना भी खाता था। तो इनको दो एतराज थे। तो फिर इन दो एतराजों पर यीशु मसीह ने ये तमसील कही, जिसकी आज हम तीन बातें जो हैं, आज भी दुनिया में बहुत से एतराज करने वाले हैं कि नहीं है, लेकिन यीशु की क्या शान है, वो कमजोरों को, वो नातवानों को, वो बेवकूफों को उसने चुन लिया है। आमीन, आमीन, आमीन। मैं एक दिन हैरान ही हो गया, क्योंकि खुदा कभी कभी हमें भी बदलता है। और हैरान ये हो गया, हमारे पीएफ से एक बड़ी फैमिली है और छोटी फैमिली थी, तो मैं उसने हमारे चर्च आना बल्दिया टाउन में। जब वो चर्च आता था तो उसका गलमा जो है गला खुला, बाल उन्हें कदी नहीं सी बनाए। हालांकि वो बहुत खूबसूरत बंदा था, लेकिन वो सादा ही बंदा सी। वाल ओदे बड़े चिट्टे खूबसूरत ते बनाउंदा बनाउंदा नहीं उंज ही खिलरे हुंदे सी, ते गला ते वो बेंच पे हमारे पीछे चर्च पे बैठ जाता। जदों मैं प्रस्तुत हुंदी वो जागदा रहिंदा, लेकिन जिवें कलाम हुंदा वैसे ते मेरी जो है वो आदत नहीं है कि किसी को सोने दूं, लेकिन पता नहीं मैं उसके बारे में क्यों जो है मेरे अंदर इतना कंपैशन था, मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा। एक दिन मैं दुआ कर रहा था, दुआ में मैं झुका हुआ, और मैं क्या देख रहा हूं कि वो शख्स मेरे सामने है, और मुझे कोई शख्स कह रहा है, खुदावंद कि तुझे पता है मेरा बंदा मुबारक, उसका नाम मुबारक है, और उसे मैं लाड से कहता हूं खैर मुबारक। उसका नाम मैंने उस भेड़ का क्या रखा हुआ है, ते खुदावंद यीशु मसीह ने क्या, मुबारक भी मेरी भेड़ है। आप यकीन जाने मेरिया अखा खुलियां दियां खुलियां ही रह गई। मैं ते कदी उन्होंने की नहीं समझता, भेड़ असी तो उन्होंने समझने जेड़ा अगे नचे भुड़के कुछ करे। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, मेरी बात समझे। लेकिन मैं आज आपको बताऊं, यस्सु के देखने का अंदाज, यस्सु के छूने का अंदाज, हमें नहीं पता। कोई शख्स बड़ी खामोशी से, कोई शख्स बड़े आराम से आता है, लेकिन हम उसे भेड़ माने ना माने, वो उसे भेड़ मानते। आमीन। और मैं हैरान हो गया कि ये शख्स जो है, और उस वक्त से मेरी जो थियोलॉजी है ना भेड़ों के बारे में या कलीसिया के बारे में, मेरी बदल गई। मैं अब ये समझता हूँ कि मुझे नहीं पता कि हम एक्शन से देखते हैं, लेकिन खुदा कहाँ नजर करता है, दिल से। क्योंकि हमने कहाँ से देखना है, बज़ाहिरी चीज़ों को देखना है, लेकिन खुदा हमारे दिल पर निगाह करता है। तो आइए तीन बातें मैं जल्दी से आपकी रूह तक लाना चाहता हूं। पहली बात, यहां जो 100 का लफ्ज आया है, इसका मतलब कामलियत भी बास कमेंट्रियों में लिखा हुआ है, लेकिन कलाम कहता है एक भेड़ क्या हो गई, कितनी होगी, एक। और कलाम में लिखा है वो 99 को छोड़कर कितनों को है। तो यहां चरवाहों के लिए भी कलाम है, जो खादिम अपने आप को खिदमत गुजार कहते हैं। अगर मैं समझना है अज दा कोई चरवाहा हुंदा, ओदे को 100 भेडां हुंदियां ते एक चली जांदी, की उन्हें कहना सी, उन्होंने कहना ठीक है यार साडे को तो किन्नियां ने, जेड़ा जांदा जावे ते जेड़ा आउंदा आवे।
یہ بھی کوئی جو ہے چرواہے کی سپرٹ نہیں ہے. یہاں چرواہے کا کردار دیکھیے. شیپرڈ جو چرواہا ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ 99 بھیڑوں کو چھوڑا ہے. کیوں چھوڑا ہے؟ کہ وہ تو میری ہیں, وہ تو خدا کی ہے, انہوں نے تو توبہ کی ہوئی ہے, وہ تو خدا کی ہے. لیکن ایک بھیڑ کیا ہو گئی ہے؟ کھو گئی ہے. کبھی سسٹر ایلس نے بڑا کلام سنایا ہے ہمارے انڈیا پاکستان میں, تو کبھی اس کی کتاب پڑھے. اس کی کتاب کا نام ہے ایک روح اور. کیا جی؟ وہ اسی تڑپ میں لگی رہتی ہے, کوئی اور روح بچ جائے, کوئی اور روح بڑھ جائے. میں خدا کے خادموں اور جتنے ایماندار ہوں, میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, کاش یہ درد میرے اور آپ کے اندر بھی رہے کہ ایک روح اور بچ جائے. آمین آمین. ہماری پرستش ہو, ہمارا کلام سنانے کا سٹائل ہو, ہمیں کوئی سیمینار کر رہے ہوں, ہم کچھ بھی کر رہے ہوں, لیکن فوکس ایک ہی ہے, نقطہ ایک ہی ہے کہ کوئی شخص کیا کرے؟ بچ جائے. اور وہ بچ سکتا ہے. اور ایسے میں شکر گزاری کرتا ہوں امن کے لیے, ان کے ساتھیوں کے لیے. انہوں نے یہ میٹنگ رکھی. میں ایمان رکھتا ہوں یہاں ایک روح نہیں, کئی روحیں بچیں گی. آمین. تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ وہ کھو گئی, لیکن جو ہے وہ, تو آج پہلی بات جو آپ کی روح تک لانا چاہتا ہوں, اس کے کھونے کی وجہ اس کے ہے. میں نے ابھی بات کی تھی کہ بھیڑ کی یہ بھی نفسیات ہے کہ بھیڑ جدو کھانا شروع کر دیندی ہے تو پھر وہ نہیں. آپ شاید سب جو پنجابی ہیں, آپ کو پتہ ہے, جو پرانے ہیں خاص کر, نئی نسل کو نہیں پتا, آندے نا یار تو پیڑ وانگو منہ چکدا ہی نہیں. پیڑ کی کیا نفسیات ہے؟ انہیں بس تون تھلے کر کے تے کی کرنا ہے, جس نے اپنا کر ہی جانا ہے. تو وہ کبھی کبھی اتنی مصروف ہو جاتی ہے کھانے میں کہ گلے سے کیا ہو جاتی ہے؟ جدا ہو جاتی ہے. یہ بھی پیڑ گلے تو کی ہو گئی ہے, جدا ہو گئی ہے. وجہ کی ہے؟ کسی جگہ مصروف ہے, کسی جگہ. اچھا, ہماری دنیا میں ایک لفظ بڑا مشہور ہے, اسی بڑے مصروف, اسی بڑے بزی بہت ہو گئے ہیں پاج. یہ جڑی جو نا مصروفیت, یہ ہمیشہ انسان کو جو ہے وہ گلے سے جدا کر دیتی ہے. اور میں پہلی بات جو آپ کی روح تک لانا چاہتا ہوں, ہمیشہ شیطان کو اس وقت موقع ملتا ہے اٹھانے کے لیے, برباد کرنے کے لیے, تباہ کرنے کے لیے اور نقصان پہنچانے کے لیے, جب آپ کو گلے سے کیا کر لے؟ جدا کر لے. آپ کبھی جو ہے وہ دیکھیں ٹی وی پر, جب شکار کیا جاتا ہے تو کبھی بھی وہ جھونڈ میں آ کر کی نہیں کرتے, حملہ نہیں کرتے. کیسے شکاری جو ہیں وہ جھپٹتے ہیں؟ پہلے وہ اس کو جھونڈ سے کیا کریں گے؟ علیحدہ کریں گے. میں آج آپ کی روح تک لانا چاہتا ہوں. کئی لوگ آندے نے پائے جی بڑی مشکلات چ پھنس گئے, جو پائے جی شیطان تے ساڈے گھروں جاندا ہی نہیں, جو پائے جی بڑے ایسی مسئلیاں چ پھنسے ہیں. میں کہتا ہوں کبھی کبھی ان کی زندگی میں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ گلے سے کیا ہوتے ہیں؟ جدا ہوتے ہیں. تو پہلی بات, کبھی کلیسیا سے, چرچ سے جدا نہ. اگر آپ چرچ میں رہیں گے, اگر آپ خدا کے خادم کے نیچے رہیں گے, اگر کچھ بھی ہو سکتا ہے, مشکلات ہو سکتی ہے, ناراضگی چھوٹی موٹی ہو سکتی ہے اکٹھے رہتے ہوئے, لیکن کبھی جدا نہ ہو. جدو تسی کلے ہوئے تے کام کی ہو جانا. جو بات تسی ویکھ لو دنیا چ جڑا زمین تے پہلا گناہ آیا اما ہوا کی سی. زور نہ بولو, وہ باجیو تسی زیادہ بولو. پہلا گناہ جدو آیا تے کی سی ہے؟ اما ہوا اکیلی تھی,
ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਕੰਮ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਦਮ ਵੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ تو انہیں کہنا ہے کہ چھاڑے برا ایک کتنا گلہ کرن ڈئی ہیں. تو جب بھی شیطان حملہ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس لیے ارلی چرچ، ابتدائی کلیسیا، ان کے 4 بڑے اصول تھے جو خدا کے کلام میں اعمال کی کتاب میں لکھے ہوئے. وہ رسولوں سے کیا پاتے تھے؟ میں حوالہ زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا، اس کی 46ویں آیت پہ لکھا ہے دوسرے باب کی کہ وہ رسولوں سے کیا پاتے تھے، پر پھر کیا کرتے تھے، پھر دعا کرنے میں کیا رہتے تھے. تو ان کی کیا تھی آپس میں؟ یہ ان کے وہ کام تھے جن سے شیطان کی قوت انہیں ہلا نہیں سکتی تھی. اور میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ مار کھا رہے ہیں، جو لوگ جو ہیں وہ پس رہے ہیں، مجھے بہت دفعہ لگتا ہے کہ ان کو شیطان نے چرچ سے، خدا کے خادم سے، خدا سے کیا کر رکھا ہے، علیحدہ کر رکھا ہے. اگر آپ اس پہ آ جائیں تو آپ محفوظ ہیں. سب سے محفوظ جگہ کیا ہے؟ ایک دن میں اسٹڈی کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ آپ کو پتہ ہے نوح کے وقت لوگ جو ہیں وہ 8 جانیں کہاں آ گئی تھی. آپ نے ذرا بتانا ہے مجھے تاکہ آپ سوئے نہ، کیونکہ ٹائم ہی انجدہ ہو گیا تو سونا نہیں ہے. تو نوح کشتی میں آ گیا. کتنی جانیں آئیں؟ 8 جانیں آئیں. کشتی میں کیا کیا تھے؟ ہر قسم کا جانور. کنے داستے نے بھی جانور جدوں پانی آیا ہوئے گا تے کشتی دی اندر سب کچھ جڑا ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے گا. اینے جانور تے روڑا گوڑا تے شور اندر ہے سی کہ نہیں؟ بولو جی، شور شار ہے سی اندر ہے؟ مسائل اندر ہے سی؟ بالکل ہوں گے، کیونکہ جب اتنے لوگ ہوں، آپ کو پتا جب یہ میٹنگ کرنی ہو تو وہ ہے وہاں تو اتنا ہر قسم کا جانور، پرندہ چرندہ سب کچھ. اس کا مطلب ہے کشتی پھر لیٹ بھی ہو رہا سی. آپ پڑھ کر دیکھ لے، نوح پریشان تھوڑا ہو رہا تھا کہ واہ دن اگے کی کرن دے نے، گزرن دے نے، لیکن جو ساری چیزیں ہو رہی تھی لیکن ان کی حفاظت، ان کی زندگی کشتی کے اندر ہی تھی. مسائل ضرور تھے لیکن اگر وہ انہاں مسائلہ جو نکل کے تے کتھے آ جاندے، باہر، میرے ساتھ رہ رہے ہیں آپ، کہاں آ جاتے؟ باہر آ جاتے، وہ ہلاک ہو جاتے دنیا میں. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں چرچ کو بھی ایک کشتی سے تشبیہ دی گئی ہے. چرچ میں چھوٹے موٹے مسائل ہو سکتے ہیں. کیا ہو سکتے ہیں؟ مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کی حفاظت، آپ کی فتح اور آپ کی زندگی جو ہے وہ چرچ کی ہے. آمین. اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کبھی چرچ سے جدا نہ ہو، کبھی چرچ سے چھٹی نہ کرے، کبھی چرچ سے. ایک پیڑ ایسے نہیں کھو گئی کہ کلی رہ گئی. کی رہ گئی؟ کلی رہ گئی. جدن تسی کلے رہ گئے اے پیڑ بگونا شیطان نے آ کے کی کر لینا ہی، قبضہ کر لینا ہی. اب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ کنوں کنوں نے کلیاں کیتا تے کی کیتا، ماریا. اس لیے عبرانیوں کا مصنف کیا کہتا ہے؟ آئیے ذرا پڑھیے خداوند کے کلام میں. میں تے کدی کدی ایڈیاں وڈیاں وڈیاں پیڑاں ویکھدا ہے. ہمارا خدا کا بندہ داؤد کڈی وڈی پیڑ سی، تے پڑھ کر ویکھ لو سیموئیل کی کتاب کا 2 باب، 2 سیموئیل 11واں باب لکھا جدو بادشاہ جنگ نو جان دے سی تے کتھے رہ گیا؟ کر کلا ہی. این اسی وقت ایک بہت بڑے گناہ میں جس کو آج میں پریچ نہیں کرنا چاہتا اس پہ کیا ہو گیا؟ تو کب وہ گرا؟ کب وہ گرا؟ تو ہم کتنے بھی سور میں ہوں. اچھا کدی کدی اسی اے سمجھنے ہیں، میں تے خادمانوں بھی کہنا ہے او خادموں ایک دوسرے سے کیا کیا کرو؟
ਮਿਲਾ ਕਰੋ, ਰਫਾਕਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਸਤਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੱਖਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਫਾਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਗਰ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ हमला कर दिया। आमीन आमीन। तो उसको बच जाता है। लेकिन क्या अब्रानियों का मुसन्नफ कहता है, जल्दी से अब्रानियों के मुसन्नफ को निकालिए, उसका 10वां बाब बड़ी मशहूर वर्स है और इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। मैं पढ़ रहा हूं 25वीं आयत 10वें बाब की। लिखा है, और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज, जोर से बोले, एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज, जैसा बाज लोगों का, बल्कि एक दूसरे को क्या करो, क्या नसीहत करो, जमा हो। क्या नसीहत करो, जमा हो, और जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो उसी कदर ज्यादा करो। यानी अभी कह रहे ने, अभी गा रहे थे हमारे बच्चे, और वो कह रहे थे कि यीशु जल्द आने वाला है, ते बदला थे वो तो पहलों की करना है, तैयारी की कर रही है, जमा होना। जोर से बोलो, जमा होना। बल्कि लिखा है, जितना समझते हो को करीब है उतना ज्यादा जमा होया करो। इसका मतलब है आपकी फतह इस बात में है, जब आप कलीसिया के अंदर हैं, आप गले के अंदर हैं और आप मेल कर रहते हैं, आपकी जिंदगी में फतूहात है। आमीन। आज मैं उन बहन भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि अगर आपकी जिंदगी में आज तक रूहानी फतह नहीं आई तो मेल कर क्या करें। साडा कई दफा हाल ये हुंदा कि छुट्टियां बहुतियां ਐਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬੀਪੀ ਲੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੀਪੀ, क्योंकि वजह की है, जिदन मूड होया ठीक है, जिदन मूड ना होया ना सही। और मैं एक जिंदगी का इरादा कर रखे, साडा मूड ठीक होवे या ना होवे, रहना कले दे विच। किथे रहना है? मैं कभी कभी सोचता हूं, एक दफा मुझे पता नहीं 103 या 4 बुखार था, तो कोई चर्च में नहीं था उस वक्त, में पादरी नहीं था। मैं बीकॉम का स्टूडेंट था और मैं पढ़ रहा था शायद फाइनल ईयर में। तो जो है वो कोई भी नहीं उस दिन आया, तो मुझे इबारत करवानी थी। अब मुझे इतना टेम्परेचर था, मैं कहा यार कोई है नहीं, मैं खुदा के हुजूर खड़ा हूँ। मैंने द्वारों को पकड़ पकड़ कर मैं एक जगह पर पहुंचा। मेरे दिल के अंदर ये बात है, शायद खुदा को मेरा यही एक्शन पसंद आ गया। कभी छोटी मोटी बीमारी, कमी कमजोरी से भी कभी जो है बास ना आए जमा होने से, क्योंकि इब्लीस को मौका ना मिलेगा। इसलिए पहली बात हम ये सीख रहे हैं कि अगर भेड़ ने बचना है तो फिर क्या करना है? क्या करना है? तो एक और खूबसूरत गल, लेकिन अगर कोई खो गई है, गलती कर बैठी, वड्डी गलती हो गई है, छोटी गलती हो गई है, कोई भी गुनाह हो गया, लेकिन आपके लिए, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है, एक शख्स आपको ढूंढ रहा है। क्या नाम है उसका? है यीशु सोया नहीं। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜੋ ਕਿ 99 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਗਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। कई एडे तानिया ने भरे होंगे ने, वो अंदरों ही बस उन्होंने दिल च हुंदा अगले नूं कोई ना कोई ताना लगाओ, चुभन लगाओ। मैं कह दिया अंदर चुभनी ते दूजियां नूं की लाउंदा है? ते कई ते वैसे ही एक दूजे नूं चुभदे ही रहिंदे, वो जिथे जाणगे कोई ना कोई चुभन दा काम कर देंगे। लेकिन याद रखिए, यीशु वो हस्ती है,
وہ کبھی یہ بھی نہیں کہے گی اس نے یہ گئی کٹے پوچھا ہونا پیٹ نو ہور تے کو نہیں ہوں وہ بھی انہیں کی کر دیتا ہے تے شکر ہے وہ فتح کی علاقے دا نام ہے فتح کلونی اتھوں دے نہیں سی تے وچ بھائی رحمت بھی کو نہیں سی نہیں تو انہیں کہنا ہی ہاں بھائی ایوب صاحب ہون چنگی رہی ہون چین آیا ہی لیکن کیا یسوع کی محبت ہے میں جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں کبھی کسی کو یسوع کی محبت کا نظارہ مل جائے وہ اس کو ساری محبتیں اس کے پیچھے رہ جاتی کیونکہ یسوع وہ ہستی ہے جو اتنا پیار کرتی ہے اتنا پیار کرتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنی محبت کرتی ہے اور وہ 99 کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے آج یسوع پلا کتھے آیا ہے تے تیانو ڈھونڈن دیا جو کیا کوئی ایسی بھیڑ ہے جڑی کھوئی ہوئی ہے شاید مصروفیت چ شاید دنیا داری چ شاید گناہ چ لت پت ہو گئی ہے میں ایک دن کلام چ پڑھن دیا سی میں کہا یار یسوع دی محبت کیا ہے وہ دوپہر 12 بجے کنویں تے چلا گیا ایک روح لی اس روح دا کی نام ہے سامری عورت تے اگے سامری عورت اس پیڑ دا حال ہے جو 5 شور کیتے نے تے 6ویں دے تے جے انہوں پوچھ دے نے کہ کوئی تیرا تو کی اگوان دی ہے ایدہ مطلب گناہ چ لدی تے گناہ چ کرپ ترین جو ہے وہ عورت ہے لیکن یسوع سے کیا کر رہے ایسا لگتا ہے یہ کانٹوں میں دبی ہوئی بھیڑ ہے یہ کانٹوں میں کھوئی ہوئی بھیڑ ہے میرا جیزس ایسا یسوع ہے وہ کتنا بھی گنہگار ٹیٹ پاپی کتنا بھی گنہگار جو سمجھتا ہے میرا گناہ معاف نہیں ہو سکتا میرا یسوع اس کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے آپ سمجھتے ہیں میرا شاید اتنا بڑا گناہ ہے میں بہت بڑی پاپی ہوں کنے شور کیتے ہیں کہ اجے بھی منن لیکن یسوع نے ٹوٹن کیا تے گال آپے شروع کر دیتے بولو کیا ہے منو پانی حالاں اسی پڑھ لیا کہ ایسی عورتوں دے کولوں تے کوئی لگتا بھی نہیں یسوع نے خود انہوں کیا منو کی پڑھا کبھی کسی گنہگار سے نفرت نہ کرے گناہ سے بھرے ہوئے شخص سے بھی نفرت نہ کرے یسوع کا کام ہے ان کو گلے لگا لینا کیا لگا لینا گلے لگا لینا میں جب میرا زیادہ ایکسپیرینس ہوتا جاتا ہے خداوند میں منو ہر چنگا بندہ ہر ماڑا چنگا منو چنگے ہی لگتے پر کدی لوگ پھر منو یار تسی او دے نا بھی ترے پھر دے وہ میں کہہ دے تو بھی کٹیا بندہ تد بھی ترا گا میں انہوں یسوع چ وینا میں انہوں کدے چ وینا یسوع چ وینا اسی کدے چ وینے ہاں دنیا داری چ پھر سانو ہر بندہ آ بھی گندا ہی آ بھی گندا ہی آ بھی گندا ہی آ بھی گندا ہی میرے یسوع کی نظر سے دیکھے وہ کہیں گا آ بھی چنگا ہی آ بھی چنگا ہی او بھی چنگا ہی او بھی چنگا ہی او بھی چنگا ہی کیونکہ میں دلی خون بہا دیتا بہایا یا نہیں ہونے بہایا تے سامری عورت بچ گئی ہے میں تے کدی پڑھ کے نہ حیران ہو جانے کہ بچڑی اینی کرپٹ ادو ہی مبشرہ کوئی سیمنری کی تھی سیمنری کرنے ہم بھی بہت پڑھ رہے لیکن وہ ان کے خلاف نہیں ہوں خدا کے خادم کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے کلام کا جو ہے وہ ہے لیکن کچھ بھی نہیں وہ چلی گئی تو سارے شہر نے انہیں کی کر دیتا ہے ایک میں آج تینوں راج دی گل دساں جنی کو قیمتی جان ہوندی ہے نا ابلیس تے خاص وہ تے کی ہوندا نظر ہوندی انہوں پتہ ہے اینوں چھڈیا تے اینے کام خدا دا چک دینا تے انہوں او دیکھو گناہ تے گناہ 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 ایک شخص رائٹر لکھتا ہے یہ سامری عورت بڑی قیمتی بھیڑ تھی لیکن اس پر کس نے قبضہ کیا ہوا تھا ابلیس نے لیکن جیسے ابلیس کا جوا ٹوٹا
تو وہ کلام کہتی ہے پورے شہر کو گئی اور جا کر لکھا ہے اس میں منادی کی اور پورا شہر بدل گیا اور کہنے لگے اب ہم تیرے کہنے پر ایمان نہیں لگتے, ہم نے خود دیکھ لیا. کون بن گئی مبشرہ؟ یہ مطلب یسو ڈھونڈ رہا ہے یا نہیں ڈھونڈ رہا ہے؟ آج تانوں ڈھونڈ رہا کہ نہیں؟ اگر تسی کمزور ہو, اگر سمجھ تو اتنا میں کوئی طاقتور نہیں, لیکن خداوند آپ کو ڈھونڈ رہا ہے. کیا آج آپ اپنا ہاتھ اس کو دے دیں گے؟ کتنے دے دیں گے؟ دکھاؤ بھلا. آج دے دو انہوں اپنا ہاتھ. انہیں انج کٹ کے پھڑ لینا جو کہ وہ ایک اور صفت جو وہ ہاتھ نہیں جو چھڑتا, وہ ہاتھ نہیں چھڑتا. ہمارے ایک بزرگ تھے ہمارے ساتھ, تو وہ کمزور ہو گئے تو انہوں کو اٹھیا نہیں جانا. تو اکثر جدو چرچ آتے سی تو وہ مینوں آواز مارتے سی, پر صاحب آؤ میرا ہاتھ پھڑیو. میں کیا نال جڑا بندہ ہے آندا یہ کی پتہ کدوں مرضی چھڑ دے. میں کہ چلو پادری صاحب بھی نہیں چھڑے گا, پر جا یسو دے ہاتھ چھت آ جائے وہ نہیں چھڑتا. تو اج دے دو انہوں, اج انہوں لے آ کڑی نو سمجھ آئی ہے. اے کڑی لی بھی زوردار تالیاں بجاؤ, اے بچی لی بھی کہ بڑا پیارا اس نے گایا. لیکن خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ اپنا ہاتھ اس کو کیا دے دو. صرف عبادت کر کے نہ چلے جاؤ, اپنا ہاتھ انہوں کی دے دو, وہ بدل کر اور بنا دیتا ہے. آمین. بدل کر کیا کر دیتا ہے؟ اور بنا دیتا ہے. جدوں میں یہ بھی سوچنا ہے, پہلوں سارے وہندے ہونے نے سامری عورت رو گندی ہے, سب کچھ بو ہوندی ہے, یہ سب جدوں انہیں سارے شہر نو کام کیتا نا, سارے آندے ہونے نے یہ تو چنگی کوئی نہیں تھے. تے مندیاں نو چنگا کرن والی ایک ہی ہستی جو وہ دا نام یسو, جو دے لئی زوردار تالیاں بجا دو. تیسری تے آخری گل, وہ ڈھونڈتا ہے, محبت وہ دی بڑی ہے اور وہ اینی محبت کرتا ہے کہ کدی نہیں جو چھڑتا, وہ کدی نہیں چھڑتا. اب لمبا ہو جائے گا, میں مکاشفہ میں جانا چاہتا تھا لیکن چونکہ ٹائم کافی ہو گیا, میں تھوڑا کم کرتا ہوں اس کو. تیسری اور آخری بات, خداوند کو خوش کرنے کا سب سے اعلیٰ طریقہ یہ ہے, اور وہ یہ ہے جب کوئی شخص کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے جی؟ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ صرف عبادت کرنا اور گل ہے, گیت گوت گانا اور گل ہے, چرچ چلے جانا اور گل ہے, لیکن سچی توبہ کر کے زندگی خدا نو دے کے پھر جینا. لکھا ہے زمین پر ہی نہیں آسمان پر فرشتے بھی خوشی بناتے. آج تو ہی جانت کہندے ہو کہ فتح کالونی کے علاقے سے خدا خوش ہو جائے تو کیسے خوش ہوگا؟ کیا کریں گے؟ جب اپنی زندگی سے سچی کیا کریں گے؟ اور لکھا ہے ایک توبہ کرنے سے کتنی کنا ایک توبہ کرن تو پورا آسمان خوشیاں مناؤں دیا. تے جے بہتیاں نے کر لی, وہ کیا آسمان پر جشن ہوگا, کیا خوشی ہوگی. تے جے خدا کے سے تو خوش ہو جائے. کیا امثال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, لکھا ہے خدا کے کلام میں, جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے وہ کبھی کامیاب. کیا جی؟ جڑا گناہ نو کی کرتا ہے چھپاتا ہے, وہ کیا نہ ہوگا. یہ سانو کئی دفعہ یہ گناہ کامیاب نہیں ہون دینا. پھر اسی رامنا نے بھائی جی میرے بچے کامیاب نہیں ہونے, بھائی جی اسی اگاں نو جانے ہیں پھر پیچھا نو آ جانے ہیں. میں کہا ویکھو کوئی شے نہیں اندر, انہوں کڈو جیڑی تانوں کامیاب ہون نہیں دیندی. کیونکہ لکھا ہے خدا کے کلام میں, جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے وہ کیا نہ ہوگا. لیکن آگے کیا لکھا ہے؟ جو اس کا اقرار کر کے اس کو کیا کر دیتا ہے؟ ترک کرتا ہے, اس پر خدا کی رحمت ہو جاتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے علاقے میں خدا کی رحمت ہو جائے, خداوند آپ پر خوش ہو جائے, خداوند آپ کی نعمتوں سے آپ کو بھر دے, خدا آپ کے گھرانوں کو بلیس کر دے, آپ کی زندگیوں کو بلیس کر دے, تو پھر بہت اچھا ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں. توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ یہ ہوتی ہے جب آپ اپنے الٹے کاموں سے ہٹ کر خداوند کی طرف آ جائیں اور کہیں آج کے بعد یسوع میں تیرا ہوں, آج کے بعد میری زندگی کیا ہے؟ تیری ہے. میں نے
بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جب انہوں نے اپنی زندگی خداوند کو دے دی تو پھر وہ پہلے جیسے نہیں رہے. ایک ہی گواہی سناؤں گا. اور وہاں پر ہمارے جو ہے ہم خدمت بھائی ایوب بھی وہاں جاتے ہیں. بھٹی صاحب توبہ ٹیک سنگھ، توبہ ٹیک سنگھ میں جس پادری صاحب کے پاس یہ جاتے ہیں وہاں میں بھی اکثر جاتا ہوں. اور وہ پادری صاحب کے پاس ایک ان کا ڈرائیور تھا، اس کا نام تھا رشید مسیح. کیا تھا؟ رشید مسیح اس کا نام ڈرائیور تھا. تے انہوں بڑا شوق سی جدو خادم دوروں جاندے نے تے امن نو پتہ ہے کہ کیویں لوگ محبت کردے نے، انہاں دے ڈول ڈول پیندے نے. تو پھر ان کو ہوتا ہے، پھر ہر بندے کی اپنی خدمت ہوتی ہے. ہمیں بھی کئی دفعہ پکڑ کر یار تسی کچھ کہہ دو، جو تجھ کہتا نا یسوع نے کر دینا. تو ہر بندے کا اپنا اپنا گمان، آپ خدمت کرتے رہتے ہیں. وہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام تو بڑا دل سی کہ پاری صاحب ساڈے گھر چ بھی جائے. پر وہ اتنا غریب تھا، اتنا غریب تھا کہ وہ گھر نہیں. ایک دن بڑا ڈردے انہیں کیا، پاری صاحب تسی ساڈے گھر جاؤ گے؟ میں کہ یار تو ہر علاقے چ سانو گڈی تے لے کے جانا ہے، اسی تیرے گھر کیوں نہیں جاواں. جدوں اسی انہاں دے گھر گئے، آپ یقین جانو کہ ایک کمرہ تھا، اس پہ انہوں نے چولہا رکھا ہوا تھا تے ایک ٹوٹی سی چارپائی پڑی ہوئی تھی، اس پر بھی کچھ چیزیں تھی اور وہ بیزی ہوئی تھی. اور اس پر جو ہے وہ کوئی بھی نہیں. ہم جب گئے تو بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، ایک چیئر نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی. آپ یقین جانے جو رشید مسیح ہے وہ رونے لگ گیا. اور وہ اتنا رو رہا تھا تو میں دعا کر رہا تھا، تو میں دیکھ رہا تھا اس کے آنسو، اور وہ عمر کا بھی زیادہ تھا تو وہ روتا جا رہا تھا. تو میں کہا یار بندہ بھی بڑا ہے تو کیوں رون رہا ہے. مجھے سمجھ تو آ گئی، کیونکہ یہ سمجھ رہا تھا خدا کے خادم آئے ہیں، ہمارے گھر میں بٹھانے کی کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن جیسے میں آنکھیں بند کر کے دعا کر رہا تھا تو میں دیکھ کے رہا تھا کہ کوئی شخص آ کر نوٹوں کے بیگ اس کے نا اس کمرے میں رکھ رہا ہے. تو وہ جو ہے وہ دعا ختم ہو گئی. ہم نے کافی دیر ان کے لیے دعا کی. جب وہ دعا ختم ہوئی تو میں کہا رشید فکر نہ کر، تیرا رونا مک گیا ہی. کسی بندے نے آ کے تیرا سارا کمرہ نوٹا نہ پڑ دیتے. اب وہ بندہ بچارا غریب منجی وہ کول نہیں رکھن لی، کوئی شہ وہ کول ہے نہیں. وہ میرے منہ وال، لیکن وہ جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ وہ محبت کرتے ہیں، تو وہ میرے ڈگن لگا. میں نے کہا نہیں سجدہ خداوند کو ہے، انسانوں کو نہیں ہے، ہم تو اس کے عام جو ہے وہ بندے ہیں. اس نے بہت جو ہے میرے ہاتھ چوم رہا تھا اور محبت کر رہا تھا وہ. اور امن بھی اس کو جانتا ہے شخص کو، رشید مسیح کو. اور جب جو ہے کوئی ابھی کچھ دن گزرے تو وہ چونکہ ڈرائیور تھا تو وہ لوگوں کو سواریاں لے کر جاتا تھا. تو ایک دن ہوا کیا، ایک ہمارے مسلم بھائی جو ہے امریکہ سے جو ہیں وہ وہاں آئے. اور جب وہ وہاں آئے تو اس کو لے کر وہ اچانک اس کو اڈے پر وہ ملا اور اس کو لے کر ان کے رشتہ داروں میں گیا. وہ پورا مہینہ اس کے ساتھ گھومتا رہا. جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا رشید تو نے اپنے بارے کوئی بھی نہیں دسیا. انہیں کہا جی میں کیا تو میں کرائے دی گڈی چلاؤنا کسے دی تو میں تینوں لے جانا ہے تو پھر میں آپ کو جڑا پہاڑا تجھ دیندے وہ دیندہ ہے. آندا ہے تیرے بچے پڑھ دے رہے؟ انہیں کہا نہیں جی میں تو اس قابل نہیں، میں فیس نہیں دے سکتا. اس نے کہا آج کے بعد ان سب کی فیسیں میں دوں گا. انہیں کہا رشید تیرے کو کوئی مکان بھی ہے گائے؟ آندا نہیں جی میں تو کرائے چ رہا، وہ بھی میرے کو کدی دتا جاتا ہے تو کدی نہیں. اس نے کہا جا مکان ڈھونڈ، اس مکان کی جو ہے وہ میں دے دوں گا سارے مکان کی قیمت. اس نے ایک مکان ڈھونڈا اور وہ مکان اس نے خرید دیا. جب وہ مکان اس کو خرید دیا تو گل اتھوں تک نہیں رکی، گل اتھوں تک رکی. آپ کبھی ٹوبہ شہر میں جائیں اور پادری سیمل تسکین سے پوچھے کہ یار وہ رشید کے ساتھ پھر کیا ہوا تھا، وہ آپ کو بتائے گا خدا کا خادم کہ وہ بھائی جو ہے اس کو اس نے کہا یار یہاں ایک بڑی جگہ خرید اور وہاں ایک کوٹھی بنا. اس نے کوئی ایک کنال کی جگہ خریدی، اس نے کی بنائی کوٹھی جو ٹوبہ شہر کی ایک بہت بڑی تھی.
سارے لوگ دیکھو سڑن تے پجڑ لگ کہن لگے وہ پائی رشید تے چڑھ گیا ہی رشید جیڑے وہ بابے دے رشتے دار سی وہ رشید نو انج ویکھ جویں کھا جانا کہ نہ وہ تے او دے پیچھے، لیکن رشید سے وہ بھی کوٹھی بنائی گئی۔ اور پھر میں آج آپ کو بھی بتاتا ہوں، جب آپ خدا کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، جب میں جاتا تھا، میں تو اب ہماری ایج اس طرح کی ہے، ہم ہوٹلنگ پسند نہیں کرتا، لیکن جدوں جانا رشید نے نیت سانو ہوٹل میں کھلا جڑا سب تو زیادہ غریب سی، خدا نے انہوں دے ذریعے کام کر دیتا۔ ہمارا خدا اتنا بڑا ہے کہ وہ کسی کو بھی اٹھا کر اپنی جو ہے وہ قدرت سے آگے لے جا سکتا ہے۔ آج میں ایسی بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، ایسے بچوں کو کہنا چاہتا ہوں جو آج سچے دل سے خداوند کو کیا کرتے ہیں، آج یسوع ڈھونڈنا ہے۔ آج کیا تسی چاہتے ہو تینوں ڈھونڈ لے؟ میں ایمان رکھتا ہوں اگر آپ اپنی زندگی خداوند کو دے دیں تو نہ صرف گناہ ہی معاف ہو جائیں گے، خدا آپ اپنی برکتوں سے بھی بھر دے گا، اور آپ کی زندگی میں خدا معجزے کرے گا۔ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ اسی لیے تو کہا تھا پالوس نے، ہم گو غریب ہیں لیکن ہم بہتوں کو امیر کر دیتے ہیں۔ آیا سی جنج دے مرضی جو پر ہے یسوع دے ہے، جیڑا ساڈے قریب بھی آ جائے گا نا وہ بھی غریب نہیں رہے گا، یسوع او دی بھی حالت نو بدل دے گا، اس لیے نہیں کہ میری وجہ سے، اس کی وجہ سے۔ اس لیے چرچ جائیے، خادموں کے ساتھ رہیے، خداوند کی برکت کو حاصل کیجئے، کیونکہ خدا بہت بڑا ہے اور وہ کسی وقت بھی آپ کی کایا کیا کر سکتا ہے۔ میری بہن، میری بیٹی، میرے بھائی، اگر آپ زندگی میں بہت دکھ اٹھایا ہے، مشکلات میں رہے ہیں، پرابلمز رہا ہے، یا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، خدا بہت بڑا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا، آخری گواہی دوں گا، میں دیکھ رہا تھا اپنے چرچ میں ایک بہن تھی، وہ بہت روتی تھی، اور ہمارے چرچ سے بھی آئے ہوئے لوگ ہیں، اس کو 14 سال ہو گئے تھے کہ اس کے اولاد نہیں تھی۔ کتنے سال؟ 14 سال۔ ہون بس وہ دل کی کر گئے سی، چھڑ گئی سی، ایک دن وہ رون ڈئی سی، میں کیا خدا ہوں یسوع ناصری جدوں ہنا روئی سی ہیکل دے وچ تے کہاں نے انہوں کی دیتی سی، جا اسرائیل کا خدا تیرے دل کی، میں کیا جسی بھی انہوں دی دل دی مراد دی دعا دینے، میرے دل سے نکلنے تھے، اگلے مہینے رپورٹ آئی اور خدا نے اسے برکت دے دی۔ ہمارا خدا بہت بڑا خدا ہے جو ہر کام کرنے کے لیے کیا ہے، قادر ہے، بشرطے ایک ہی بات ہے، وہ سچے دل سے توبہ کر لیں۔ آج کتنے ہیں جو اپنا دل پورے طور پر خداوند کے حضور دینا چاہتے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں کہ آج کے بعد میں چرچ کے ساتھ جڑی رہوں گی، اپنا ہاتھ دکھائیے۔ وہ بہن بھائی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں جو اپنا دل خداوند کے حضور سچے طور پر دینا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ خداوند کی سوری میں جلدی سے کیونکہ ہم اگلے مرحلے میں نے آپ کے لیے دعا کرنی ہے بیماروں کے لیے، تو وہ لوگ، میں ایک دفعہ پھر